بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 ماہ تک جب سرکار کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوئے تو ایک رات ایسی بھی آئی بلال کی زندگی میں کہ خود مدینے کے تاجدار بلال کو بلانے تشریف لائے ہیں۔ میرے آقا خواب کے اندر آئے اور ناراضگی کے انداز میں فرمایا، مال حاضر جفت یا بلال، اے بلال تم کب سے بے وفا ہو گئے ہو، تم کب سے جفاکار بن گئے ہو۔ یہ ناراضگی کے انداز میں میرے آقا نے کلمات کہے تو بلال کی جان نکل گئی۔ بلال رونے لگے، ہاتھ باندھ کے عرض کی، اے مدینے کے سلطان، اے شاہ خما، میری اوقات کیا ہے کہ بلال تیری ذات سے بے وفائی کرے؟ بلال آپ کی ذات سے رخ پھیر لے، میری تو اوقات ہی نہیں، میں تو آپ کو دیکھ دیکھ کے جینے والا ہوں۔ تو میرے آقا نے فرمایا، پھر 6 ماہ ہو گئے بلال تو مدینے مجھ سے ملنے نہیں آیا۔ تو بلال زارو قطار رونے لگ گئے، سفنے دے وچ مینوں ماہی ملیا تے میں گل وچ پا لی باواں، ڈردی ماری اکھ نہ کھولاں، متا پھر بھی چھڑ نہ جاواں۔ بلال روئے جاگے اور اسی وقت سواری کو تیار کیا، یا حبیبتا واہ محمدا۔ بلال یہ کہتے ہوئے دوڑ رہے ہیں، اے میرے آقا، اے میرے محبوب، میں نوکر، میں غلام۔ کتنے نصیب اعلیٰ تھے بلال کے، قربان جاؤں جسے خود مدینے کے سلطان خواب میں بلانے آئے ہیں، جسے خود لینے آئے ہیں۔ بلال تو ہم سے ملنے نہیں آیا، ہم تیرا انتظار کر رہے ہیں، تو کہیں بے وفا تو نہیں ہو گیا؟ بلال جیسے عاشق سعادت کے لیے تو یہ جملہ ہی کافی تھا، جفوا کا، جس نے بلال کی جان نکال لی تھی۔ بلال دوڑے مدینہ طیبہ جا پہنچے۔ مدینے والے جب انہیں پتہ چلا کہ بلال مؤذن رسول آئے ہیں، ہاتھ مانگ کے بلال کے سامنے کھڑے منتیں کر رہے ہیں، بلال ہمارا دل یہ چاہتا ہے، نشتہی نسمع اذانک الذی کنتا تؤذن لرسول اللہ فی المسجد۔ بلال آج پھر دل کرتا ہے وہ اذان سنا جو سرکار کے زمانے میں دیتا تھا، وہی انداز اپنا۔ شاید بلال تیری اذان آئے اور ماہی قبر سے باہر آ جائے، اللہ کے حبیب تشریف لے آئیں، مدینے کے سلطان تشریف لے آئیں۔ بلال وہ اذان سنا، لیکن بلال رو کے جواب دیتے ہیں کہ اب بلال کے اندر اتنی قوت نہیں ہے، اتنی جرت نہیں ہے کہ بلال اذان سنا سکے، کیونکہ پہلے تو اذان بلال دیتا تھا تو صاحب اذان سامنے ہوتے تھے۔ جب اشہد ان محمد رسول اللہ پہنچتے تھے تو والضحیٰ کا مکھڑا، واللیل کی زلف، مذاق کے ڈوروں والے نین سامنے ہوتے تھے، لیکن آج وہ نین سامنے نہیں آئیں گے۔ مدینے والے منتوں پہ منتیں کر رہے ہیں، بلال انکاری ہیں کہ میرے اندر اتنی قوت اور یارہ جرت نہیں رہی۔ تو حسنین کریمین آ کے حکم فرماتے ہیں کہ بلال تجھے اذان سنانی چاہیے، وہ اذان جو ہمارے نانا کے وقت میں تو دیتا تھا۔ تو شہزادگان کے سامنے بلال انکار نہیں کر سکے، تو بلال نے جب اذان دی، روایت کے اندر آتا ہے ارتجت المدینہ، کہ مدینے کے جوان بھی رونے والے تھے، مدینے کے بوڑھے بھی رونے والے تھے، مرد بھی رو رہے تھے، عورتیں بھی رو رہی تھیں، حتیٰ کہ کنواری بیٹیاں پردوں میں بیٹھ کر رو رہی تھیں۔ اور روایت کے اندر آتا ہے شاید اتنا اہل مدینہ قیامت تک کبھی نہیں روئیں گے جتنا سرکار کے ہجر میں روئے تھے۔ سرکار کی جدائی میں پھوٹ پھوٹ کے آنسو بہائے تھے انہوں نے، کہ یہی وہ شہر ہے، یہی وہ گلیاں ہیں، یہی وہ مسجد ہے، یہی وہ مؤذن اور آواز ہے، بس کمی ہے تو ایک مدینے کے تاجدار کی کمی ہے، کمی ہے تو ایک آمنہ کے لال کی کمی ہے۔ تو بلال جب اشہد ان محمد رسول اللہ پہ پہنچے تو نظر اٹھی سرکار کے ممبر کی طرف، تو سرکار نظر نہیں آئے، تو بلال غش کھا کے گر گئے، بے ہوش ہو گئے۔ اور کیفیت کیا بنی تھی کہ دیکھن کو آئے ہاں گھنڈ لاوے ماہی، عمران دے روندے گل لاوے ماہی۔